اللہم صلی علی محمد وآلہ پاک باب الحوائج شہنشاہ وفاج شان میں ایک ربائی پیش ہے۔ مرزا سلامت علی دبیر کا کلام ہے کہ کسی شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، کسی شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کوہن کانپ رہا ہے، رستم کا جگر زیر کفن کانپ رہا ہے، ہر کسر سلاطین زمن کانپ رہا ہے۔ شمشیر بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو جبریل لرزتے ہیں سمیٹے ہوئے پر خاندان زہرات باواد بلند تر صلوات محمد۔ تو دل چاہتا ہے کہ آج کی مجلس حضرت عباس علیہ السلام کے نام نامی سے منسوب کی جائے، اس لیے بھی قبلہ ضروری ہے کہ عام تو اللہ پھر بھی عام ہے، اچھے خاصے صاحبان علم مغالطے کا شکار ہیں کہ اس سے زیادہ عباس کو نہیں جانتا زمانہ کہ علی کا ایک بیٹا تھا بڑا بہادر، اس طرح صاحب جلال کے بات بے بات پہ تلوار نکال دیتا تھا، میدان کربلا میں مارا گیا اور بس۔ آج کی مجلس میں عباس کو میزان علم میں تول کے دکھانا چاہتا ہوں۔ آخر اسے زبان عصمت نے ثانی علی کہا، کیا مطلب ہے ثانی علی کا؟ دوسرا علی۔ پھر دوسرا علی کس چیز میں؟ یعنی امامت کو الگ کر کے جو علی ملے وہ عباس کی ذات میں موجود ہے۔ آپ تمام سعادت و مومنین کی ضیافت ایمانی کے لیے آپ کو سرکار وفا کا یہ خطبہ سنانا چاہ رہا ہوں۔ یہ کائنات عالم کا پہلا اور آخری خطیب ہے جس نے مدینے سے کربلا تک 8 خطبے پڑھے، اور 8 کے 8 خطبے ایسے انوکھے ممبروں سے پڑھے کہ کسی خطیب نے ویسے ممبروں سے خطبہ نہیں دیا۔ آج جو خطبہ سنانا چاہ رہا ہوں یہ 9 محرم کو میدان کربلا میں حکم امام سے دیا ہے عباس نے۔ آئینہ کمال ایک ہے لیکن اس میں تصویریں آپ کو 2 نظر آئیں گی۔ ایک عباس کے علم کے وسعت کی خبر ہوگی اور دوسرے حسینیت کا تعارف۔ آج تک تو آپ ہم سے سنتے آئے ہیں کہ حسین کیا ہے، آج عباس سے سنیے کہ حسین کیا ہے۔ جو جانتے ہیں تو جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ جان لیں کہ 9 محرم کو ڈھلتی صبح میں لشکر اشقیاء نے مل کر حملہ کرنا چاہا تھا میرے آقا کے خیام پر، اور یہ تجویز بنا کر آئے کہ آج حسین کے ساتھ بیعت یا سر، ایسے کم پہ بات نہیں ہوگی۔ حسین سے کہو کہ یا ہاتھ دے دے یا سر دے دے۔ اشقیاء نے گھوڑے دوڑائے، نگاہ معراج نے آتے ہوئے دیکھو۔ کہا عباس کہاں ہے؟ کہ میرے مولا میں حاضر ہوں۔ کہ عباس اکیلے چلے جاؤ، فوجوں کو روک کر جس طرح بن پڑے آج کی رات جنگ ٹال دو۔ یقیناً امامت کا تقاضا ہے کہ جنگ آج نہ ہونی چاہیے کل ہو۔ جو عباس کو پیمانہ شجاعت سے ناپتے ہیں آج حسین کو تلوار دینی چاہیے تھی کہ عباس جاؤ اس ناپکار قوم کو نصیحت کرو۔ آج لڑائی نہیں لڑنا، بات منوانا، اور بات منوائی جاتی ہے علم کے زور پر۔ تو کیا حسین کے دائیں بائیں 2 امامتیں موجود نہیں تھیں؟ سید الساجدین تھے، سرکار باقر علوم تھے، ان دونوں میں سے کسی کو کیوں نہیں بھیجا؟ جو سوچتا ہوں تو بات سمجھ میں یہ آتی ہے، حسین کہتے ہیں کہ اگر میں سجاد کو بھیجوں تو زمانے کو عباس کے مقام کی خبر کیسے ہوگی؟ وہ کہتے کہ حسین بھی امام تھا، سجاد بھی امام تھا، تو میں نے امامتوں کے ہوتے ہوئے عباس کو بھیج کر زمانے کو بتا دیا کہ عباس فقط جوشیلا ہی نہیں، جہاں امامت کو حاجت پیش آتی ہے حضرت عباس کی ہوتی ہے۔ آپ دنیا کی کسی کتاب میں مجھے نہیں دکھا سکتے کہ عباس رکابوں میں پاؤں رکھ کے گھوڑے پہ سوار ہوئے، پرواز کی صورت میں رحل زین پر آئے۔ ادھر لاکھوں کے گھوڑے دوڑ رہے تھے، ادھر خیبر شکن کا نہتا بچہ۔ آج ایک ہتھیار بھی عباس کے ساتھ نہیں، خالی ہاتھ گھوڑا دوڑایا۔ دور سے سواری کے انداز سے پہچاننے والی آنکھوں نے پہچانا کہ عباس آ رہا ہے۔ عزت حیدر کی قسم باغیں کھچ گئیں، لاکھوں کے گھوڑے اکیلے کے ڈر سے رک گئے، لیکن میرے مولا سخی عباس کا گھوڑا نہیں رکا۔ تاریخ لفظ ہیں جس مقام پر میرے مولا نے گھوڑے کی باغ روکی ہے، ابن سعد کے گھوڑے کے اس قدر قریب تھی میرے مولا غازی کی سواری کہ کنوٹیاں مل رہی تھی گھوڑوں کی۔
پہلے خاموش نگاہوں سے لاکھوں کی صفوں کا جائزہ لیا عباس نے، سامنے والی صفوں پر موت کا سناٹا، پیچھے سے کوئی بولا کہ ابا ہماری تم سے کوئی دشمنی نہیں، ہم حسین سے بات کرنا چاہتے ہیں، اگر تم نہ ہٹے تو مجبوراً ہمیں تم پر سے گزر کر حسین تک پہنچنا ہے۔ تو ہوا خطیب منبر سلونی کے لال نے جو خطبہ دیا، جو وہ جاہل شامیوں، وہ سرکشی اور بغاوت کے خمیر سے اٹھے ہوئے لشکریوں، وہ بے شعور حیوانوں کے گروہ، حیوان بھی طاقت والے نہیں، وہ بھیڑ بکریوں کے ریوڑ والوں، وہ کمینوں، شریفوں کے خیموں پہ ہجوم اس طرح، وہ کمینوں شریفوں کے خیموں پر ہجوم اس طرح، کیا تم حسین کو جانتے نہیں جو دودھ پی کر نہیں پلا، جو علم الہی کھا کھا کر پلتا رہا؟ کیا تم حسین کو جانتے نہیں جو دودھ پی کر نہیں پلا، جو علم الہی کھا کھا کر پلتا رہا؟ وہ شجر طیبہ جس کی جڑیں زمین میں فرا آسمانوں پر، اس شجر طیبہ سے جو بلا فصل شاخ نکلتی ہے وہ حسین۔ غازی فرماتے میں اس حسین کی بات کر رہا ہوں جس کا نام رب جلیل نے رکھا، جسے لوریاں جبریل نے سنائی، جس کا جھولا اسرافیل نے جھلایا، جس کے گہوارے سے شفا فرشتوں نے مانگی، حسین کے گہوارے سے شفا مانگی۔ ایک بات کہنے لگا ہوں، کیا اس وقت رسول موجود نہیں تھے کہ فرشتے حسین کے گہوارے سے شفا مانگ رہے تھے؟ کافر ہے وہ شخص جو ایک لمحے کے لیے سوچے کہ فطرت کو شفا رسول نہیں دے سکتے تھے۔ پھر کیوں کہا کہ اے جبرائیل اس سے کہو کہ اپنے پروں کو حسین کے گہوارے سے مت کرے؟ جب میں نے آل نبویت کے ذریعے سے رابطہ جوڑا رسول سے، رسول فرماتے ہیں میری نگاہ نبوت پردہ غیب میں چکرا رہی ہے، میں آنے والا وقت دیکھ رہا ہوں، ہمارا خاکی ہم کو بھونکنے والے ہزاروں پیدا ہو جائیں گے۔ یہ بات لمحہ رکھیے گا کہ ایک وقت آئے گا بظاہر لباس ہمارا ہوگا، کلمہ ہمارا ہوگا، نماز ہمارے طریقے پر ہوگی، روزہ ہمارے مذہب پر ہوگا، لیکن شک کا بیج بوائیں گے ہمارے موالیوں کے دل میں کہ علم بدت، تازیہ بدت، یہ غلط وہ غلط۔ تو آج میں نے نوری ملک کو حسین کے گہوارے سے مس کر کے شفا بانٹ کر زمانے کو بتا دیا کہ جو چیز حسین سے منسوب ہو جائے، وہ لکڑی کیوں نہ ہو، فرشتوں کو شفا دیتی ہے۔ خاندان زہرا بابات بلند تر صلوات۔ یہ تو آپ نے علماء سے سنا ہی ہوگا کہ عباس کا نام امیر کائنات نے تجویز نہیں کیا، سیدہ عالمین نے اپنی زندگی میں عباس کا نام تعین کر دیا تھا، حالانکہ یہ نایاب نام نہیں تھا، عباس ابن علی سے پہلے بھی عباس تھے۔ ویسے یہ کہہ کے بی بی دنیا سے چلی جاتی کہ یا علی جب ام البنین کے بطن اقدس سے بیٹا ہو تو نام عباس رکھ دیجئے گا، نہیں کہ یا علی بیٹا آپ کو خدا دے گا، یا علی بیٹا آپ کو خدا دے گا۔ دو کام میں کر کے جا رہی ہوں، ایک تو اس کا لباس میں نے سی کر تیار کر دیا، یہ تو آپ نے علماء سے سنا ہی ہوگا کہ حسنین کے لباس رضوان جنت سے سی کر آیا، اس کے تو نعرے لگے اور لگنے ہی چاہیے۔ آج نہ صحیح کبھی بستر پہ کروٹوں کے سفر میں سوچئے گا ضرور کہ جس کے لباس رضوان جنت سے سی کر آیا اس کے تو نعرے لگے، اور جس کا لباس سیدہ عالمین نے سی کر تیار کیا العظمت اللہ کہ یا علی اس کا نام میں نے تعین کر دیا، یا علی اس کا نام میں نے تعین کر دیا۔ بی بی فرمائیے کیا نام؟ کہ یا علی میں نے عجیب نام تجویز کیا، یا علی میں نے عجیب نام تجویز کیا، آپ کے نام علی سے میں نے عین کو لیا، خود پردہ دار ہوں، اپنے نام کی تشہیر نہیں چاہتی، اپنے لقب بطول سے میں نے بے کو لیا۔ بطول صاحب اس سے بات بی بی کو بطول کہتے ہیں، بطول کی بے بخشی ہے عباس کو۔ شاید بی بی زمانے کے جاہلوں کو یہ بتانا چاہتی تھی کہ اے عباس کی استماع پر شک کرنے والوں، اگر عباس معصوم نہ ہوتا تو میں اسے اپنے بطول ہونے میں شریک کیوں کرتی؟ کہ یا علی آپ کے نام علی سے میں نے عین کو لیا، اپنے لقب بطول سے میں نے بے کو لیا، اپنے بابا احمد مصطفیٰ کے نام سے الف کو لیا۔ حسن حسین میری دو آنکھیں میں کس کا دل توڑتی، دونوں کے مشترکہ نام سے میں نے سین کو لیا۔ بی بی فرماتی ہیں کہ یا علی جانتے ہو
آپ کے نام سے عین، اپنے لقب سے بے، اپنے بابا کے نام سے الف، حسن حسین سے سین، ان پانچوں کے ناموں سے ایک ایک لفظ کو جوڑ کے نام عباس رکھ کے میں نے زمانے کو بتا دیا کہ عباس فقط علی کا بیٹا ہی نہیں، یہ مرکب پنجتن ہے۔ اس لیے کائنات عالم کے زرد کی کوئی بڑی چیز عباس سے مانگتے ہوئے جھجکنا نہیں۔ خاندان زہرا کی باوات بلند صلوات۔ تو وہ جاہل شامیوں جن سروں کو میں دوش میں اڑتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، میں ان کی طرف اشارہ ہی کروں تو یہی کھڑے کھڑے مر جاؤ گے بدبختو۔ جو میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں وہ اگر تم دیکھتے تو ہنستے کم اور بھاگتے زیادہ اور ہمارے قریب تھوڑا آتے۔ میں شیاطین کو تم پر مسلط دیکھ رہا ہوں۔ تو وہ جاہل شامیوں جس کعبے کو رسول نے ایک بار چوما اسے تم نے قبلہ مان لیا۔ او جاہل شامیوں جس کعبے کو رسول نے ایک بار چوما اسے تم نے قبلہ مان لیا، اور جس کے بدن پر رسالت کے بوسوں کی برسات ہوئی ہو اس سے تم بیعت مانگتے ہو۔ او جاہل شامیوں تم اس حسین سے بیعت مانگتے ہو جو زمین سے زیادہ رسالت کے بدن پر چلا ہے۔ تاریخ کے لفظ ہیں کہ رسول لیٹ جایا کرتے تھے، حسین کو پنڈلیوں پہ سوار کر کے حسین کی دونوں انگلیاں پکڑ کے پنڈلیوں سے چلاتے 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 سینے تک لے آتے اور سینے سے چلاتے چلاتے پنڈلیوں تک لے جاتے۔ تو سرکار وفا نے اس طرح اشارہ کیا ہے کہ وہ جاہل شامی ہو تم اس حسین سے بیعت مانگتے ہو جس نے چلنا ہی رسالت کے بدن پر سیکھوں۔ خاندان زہرا کے باوات بلند تر صلوات۔ چلو وہ جاہل شامیوں تمہیں اس بات پر ناز نہ ہو کہ ہمارے پاس ہتھیار ہیں اور علی کا بیٹا نہتا، تو تلواریں تمہاری تم سے زیادہ ہماری گرفت کو پہچانتی ہیں۔ تلواریں تمہاری گرفت ہماری ہوگی اگر تم تلواروں کو نکالنا ہی چاہو، اگر میں چاہوں تو تم نہیں رہو گے۔ انصاف سے بتاؤ کہ جب جنگ کی چکی چلتی ہے تو وہ کھوپڑیوں کو پیس رہی ہوتی ہے اور ہڈیوں کا سرما بنا رہی ہوتی ہے۔ انصاف سے بتاؤ کہ اس کو چلانے والا ہاتھ تمہارے خاندان کا ہوتا ہے یا ہمارے خاندان کا؟ جو وہ جاہل شامیوں جو تم نے گستاخی کی اس کی سزا تو یہ ہے کہ یہیں کھڑے کھڑے میں تمہاری روحیں قبض کروں۔ وہ جاہل شامیوں جو تم نے گستاخی کی اس کی سزا تو یہ ہے کہ یہی کھڑے کھڑے میں تمہاری روحیں قبض کر لوں، مگر کیا کیا جائے؟ کرم ہماری گھٹی میں شامل ہے، کرم ہمارے لہو میں شامل ہے۔ ہم دشمن پر بھی کرم کرتے ہیں، ہم دشمن پر بھی کرم کرتے ہیں۔ جب تک وہ دوزخ میں کود نہ جائے ہم اسے لوٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک فرد کا سدھرنا ایک قبیلے کا سدھرنا ہوتا۔ جاؤ میں نے تمہیں توبہ کے لیے ایک رات کی مہلت دی، ایک رات کی تو بات ہے، کل اپنا شوق پورا کر لینا، کل تمہیں علم ہو جائے گا کہ ہم دونوں فریقوں میں سے کس کا مددگار کمزور ہے۔ خاندان زہرا کی باوات بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔